اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں نظر ساجد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ویورز، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام آڈینس، تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ویورز، آج 8 ستمبر کا دن ہے اور یہ دن بین الاقوامی سطح پر یوم خواندگی کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، یعنی انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے حوالے سے یہ دن ہر 8 ستمبر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ یونیسکو نے 17 نومبر سن 1965 کو اس دن کو لٹریسی کے نام کے طور پر مخصوص کیا اور اس کی تقریبات، پہلی تقریبات جو تھیں وہ سن 1966 میں منائی گئیں۔ جی ویورز، تو اس وقت دنیا میں لاکھوں بچے ایسے ہیں کہ جو تعلیم کے بنیادی حق سے استفادہ حاصل نہیں کر رہے، یعنی کہ وہ محروم ہیں۔ یونیسکو کے ایک سروے کے مطابق اوور آل دا ورلڈ 77 کروڑ یعنی 77 کروڑ اور 30 لاکھ نوجوان اور بالغ لوگ ایسے ہیں کہ جو زندگی کی بنیادی مہارتوں سے محروم ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان کے آئین کے مطابق ہر بچے کو بیسک تعلیم مہیا کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور یہ چیز کافی حد تک جو ہے گورنمنٹ اس سلسلے میں گورنمنٹ نے کافی کوششیں کیں اور لٹریسی کی پروموشن کے لیے بہت سارے پروجیکٹ جو تھے وہ لانچ کیے گئے، جن میں ولیج ایڈ کا پروگرام، نئی روشنی اسکول کے پروجیکٹ اور اس کے ساتھ ساتھ NCHD نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ شروع کیے گئے اور مکمل بھی کیے گئے، لیکن جتنی ان سے آؤٹ کم ہونی چاہیے تھی، جو اہداف مقرر کیے گئے تھے، وہ پورے نہ ہو سکے، کیونکہ بیسک لٹریسی اور ایجوکیشن یہ وفاقی سبجیکٹ تھا اور ان کی ذمہ داری تھی، اور وفاق ہی اس کو سر انجام دے رہا تھا۔ وہ اپنی کاوشیں کر رہی تھی گورنمنٹ اپنے سطح پر، اور تمام صوبے جو ہے وہ ان کی معاونت کر رہے تھے اور فائنینشلی وفاق ہی ان کو سپورٹ کر رہا تھا۔ لیکن سن 2010 میں 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ جو ایجوکیشن کا سبجیکٹ تھا یا لٹریسی کا سبجیکٹ تھا، یہ وفاق نے صوبوں کو دے دیا، لیکن صوبوں میں جانے کے بعد اس میں کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ ترقی نہ ہو سکی۔ اس لیے پاکستان میں اس وقت جو لٹریسی ریٹ ہے وہ کوئی تسلی بخش نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں۔ پاکستان کا اس وقت جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 62.3% ہے، جبکہ ہمارا نیبر ملک جو کہ 1947 میں ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا، اس کا لٹریسی ریٹ 75% ہے۔ سری لنکا جو کہ ابھی ڈیفالٹ بھی ہو چکا ہے اور ایک غریب ملک ہے، اس کا لٹریسی ریٹ 93% ہے، جبکہ بنگلہ دیش جو ہم سے زیادہ ہے، یعنی کہ اس کا لٹریسی ریٹ 75% ہے۔ لیکن جب ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنس آف ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، اپنی تاریخ کے کچھ اوراق جو ہے ان کی ورق گردانی کرتے ہیں، تو ہمارا تو دین، ہمارا تو مذہب دین اسلام کا پہلا سبق ہی جو ہے وہ ہمیں تعلیم کے بارے میں دیا گیا، کیونکہ قرآن پاک کا جب نزول ہوتا ہے، جو پہلی وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوتی ہے، تو اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی جو چیز اہم ہوتی ہے، زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو اس کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت مسلمان پر فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مہد سے لے کر لحد تک
علم حاصل کرو، یعنی کہ ماں کی گود سے لے کر تو قبر میں جانے تک علم حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ حاصل کرنے کے لیے آپ کو خواہ کتنا ہی دور دراز کا سفر کر کے جانا پڑے تو علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہمیں یہ تھا کہ ہم علم کے ساتھ جڑے رہتے۔ اس موجودہ زمانے میں جو قومیں ہیں ان کی ترقی کا دار و مدار جو ہے وہ کافی حد تک لٹریسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو قومیں آج کل زیادہ ایڈوانس ہیں، زیادہ پڑھی لکھی ہیں، وہی قومیں جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کر رہی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اپنے حصے کی جو شمع ہے وہ جلانی چاہیے، اور حکومتی سطح پر بھی اور نجی سطح پر بھی جو اس لٹریسی کو پروموٹ کرنے کے سلسلے میں جو ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں، جو NGOs کام کر رہی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور ناخواندگی جو ہے اس کو دور کریں۔ جہاں تک NCHD کے پروجیکٹ کا تعلق ہے تو اس لحاظ سے میں خود بھی لکی انف ہوں کہ میں نے اس ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 16 سال میں نے کام کیا، اور یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ 2002 میں اسپیشل آرڈیننس کے تحت مرز وجود میں آیا تھا۔ یہ ایک ایسا یونیک قسم کا ڈپارٹمنٹ تھا، جتنے بھی پروجیکٹ لٹریسی کی پروموشن کے لیے بنے ہیں یا MDGs کے جو گول تھے ان کو انٹرنیشنلی جو ہے سائن کیا۔ NCHD میں نے بہت اچھے پروفیشنلز جو تھے، کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے ٹریننگز اپارٹ کی گئیں، اور پھر نہ صرف ٹریننگ اپارٹ کی گئیں، پروگرام بنائے گئے، بلکہ ان پروگرامز کو گراس روٹ لیول پہ امپلیمنٹ بھی کیا گیا ڈسٹرکٹ لیول پہ، اور وہ بہت فروٹفل بھی ثابت ہوئے۔ اس میں خاص کر جو اس وقت ہمارے 40% فیمیلز ہیں وہ الٹریٹس ہیں، لہذا فیمیل کی پروموشن کو جو ایڈلٹ لٹریسی پروگرام بنایا گیا، یعنی 17 سے لے کر تو 45 ایئرز کی ایج تک جو فیمیلز تھیں، تو ان کو ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر یہ تعلیم جو تھی فراہم کی جاتی تھی، اور کافی ان کی لرننگ جو ہے بہتر ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ فنکشنل لٹریسی کے پروگرام بھی جو ہے وہ چلائے گئے، اور جن لوگوں نے اسپیشلی ایفرٹس کی اور زیرو بجٹ کے اوپر، یعنی بغیر فائنینشیل کی سپورٹ کے بغیر بھی بہت سارے پروگرام جو تھے وہ لٹریسی کی پروموشن کے لیے چلائے گئے۔ فار ایگزامپل کہ فلنتھراپسٹ جو تھے ان کو انوالو کر کے تو ہم نے نومیڈک پیپلز جو تھے، یہ جھونپڑیوں والے جو لوگ تھے، ان کی جو فیمیل تھیں جو سارا دن وہ خیرات مانگتی تھیں، ان کو ہم نے ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر وہاں ایڈلٹ لٹریسی سینٹر بنا کے دیے، اور نیئر بائی جو کمیونٹی تھی وہاں سے ٹیچر ہائر کر کے فلنتھراپسٹ کو آن بورڈ کر کے ان کا جو اعزازیہ تھا ٹیچرز کا سیلری کے مد میں منتھلی، وہ فلنتھراپسٹ نے جو ہے وہ مطلب کہ پے کیا، اور اس طرح 6 ماہ کے ایک لیمیٹڈ کورس میں صوتی طریقہ تدریس سے فونک میتھڈ کے ذریعے وہ لوگ اپ ٹو 3 ڈیجٹ جو تھے، جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم، یہ جو بیسک نومیرکس تھے یہ حل کرنے کے قابل ہو گئے۔ اپنی امیجیٹ انوائرمنٹ کے مطابق وہ 10 سینٹنس جو تھے وہ لکھ سکتے تھے، اور اپنے بچوں کا چھوٹی کلاسز کا ہوم ورک جو ہے وہ فیمیل ان کو مانیٹر کر سکتی تھیں۔ ہم نے NCHD کی وساطت سے نہ صرف ایڈلٹ لٹریسی جو تھی اس کو پروموٹ کیا، بلکہ ان کے جو چھوٹے بچے تھے نومیڈ، وہ جھونپڑیوں میں جو رہتے تھے اور سارا دن بھیک مانگتے تھے، ان کو ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر انہی جھونپڑیوں کے اندر جو ہے وہ کمیونٹی فیڈر سکول بنا کر دیے، اور وہاں ان بچوں نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد وہ بچے پیٹرول پمپ پہ انہوں نے اپنا جاب جو ہے وہ کرنے لگے، یعنی جو بھیک مانگنے کی جو لعنت تھی اس سے بھی انہوں نے جان چھڑوا لی اور انہیں شعور آ گیا۔ لہٰذا اگر ایچ ون ٹیچ ون کا جو کانسیپٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تو اس طریقے سے بھی ہر ایک پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ دوسرے ان پڑھ آدمی کو پڑھا سکتا ہے،
اور اس طرح اپنی مدد آپ کے تحت رضاکرانہ طور پر ہم یہ الٹریسی کی جو کرس ہے، جو یہ لعنت ہے، اس کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ اور کیونکہ آج انٹرنیشنل لٹریسی ڈے 8 سپٹمبر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، تو میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، میری یہ سجیشن ہے کہ تمام پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ یہ اپنے طور پہ جو ان کے کوئی دوست ہیں، پڑوس میں ہیں، جو لٹریٹس لوگ ہیں، ریلیٹیوز میں ہیں، ایون دین اپنے گھروں میں ہیں، تو ان کو پڑھانا شروع کر دیں۔ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو کچھ نہ کچھ ان میں یہ شعور پیدا ہو جائے گا۔ اور انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کا مین جو مقصد ہے وہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ لٹریسی کی جو اویئرنیس ہے اس کو عام کیا جائے، سیمینارز کیے جائیں گے، آج واک کی جائیں گی، مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہے اس سلسلے میں اپنا اپنا رول پلے کریں گے، اور لوگوں کو یاد دہانی ہوگی کہ تعلیم کی اہمیت یا لٹریسی کی امپورٹنس جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ایٹ دا اینڈ اس امید کے ساتھ یہ تمام دوست جو ہے وہ اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیں گے اور اس ملک سے ناخواندگی کو دور بھگائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے خیالات کا اظہار میرے ان باکس میں کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ویلن ٹائم آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ آنے والی نئی ویڈیو تک نظر ساجد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔